اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے محترم اور عزیز قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو آج کے سبق 15 میں خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ آج اس سبق کو کرنے کے بعد ہم قرآن کے یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اس کا 3/4 حصہ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے سبق میں ہم سورہ نصر کریں گے، چھوٹی لیکن انتہائی خوبصورت قرآن کی اہم سورہ مبارکہ۔ گرامر میں آج بہت مزے کی چیز ہے، آپ نے ابھی تک ماضی کے اس لیول پر، مضارع کے اس لیول پر یہ اشارے کیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ فعل امر و نہیں کے افعال کریں گے، اس کے اشارے بھی بڑے مزے کے ہیں۔ اور یوں یہ میں ابھی دیکھیں نا، آٹومیٹکلی مجھ سے اشارے ہو رہے ہیں، انگلی کو اوپر سے نیچے گرانا اور زیادہ انگلیوں کو اور ادھر سے ادھر لے کے جانا، تو یہ اشارے ہم امر کام کرنے کا حکم یا اس سے روکنے کا نہیں، یہ دونوں اشارے کریں گے انہی افعال پر جنہیں ہم کر رہے ہیں۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا ہے کہ جب آپ نے جس طرح کا کام کرنا ہو اس کے حساب سے آپ کو چاہیے کہ ویسا انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ تو 12 نئے الفاظ قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں اور ہم 37,500 کی بار کو عبور کر کے انشاءاللہ آج ایک اور لینڈ مارک اچیومنٹ کر لیں گے۔ تو آئیے سورہ نصر کی تلاوت سے پہلے ہم اس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ، اس کے بعد ویسے تو آیات کا نزول ہوا، لیکن جو مکمل سورت کی صورت میں قرآن مجید کی آخری سورہ اتری وہ سورہ نصر ہے۔ اور یہ کب آئی؟ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، تو چونکہ اس کے اندر فتح مکہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فوکاس کیا، یہ خوشخبری سنائی کہ فتح مکہ ہوگی، اور اس کے بعد وہ عظیم خوشخبری مسلمانوں کو ملی، فتح مکہ بھی ہوئی۔ اور سورہ کی آیہ مبارکہ کے مطابق یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اور پھر سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقصد زندگی تھا اس کی تکمیل کا چونکہ اشارہ ہو گیا تھا، تو دنیا سے رخصت ہونے کے لیے آپ کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ تو انتہائی خوبصورت اس سورہ مبارکہ کو آپ پہلے اس کی تلاوت سنیں گے۔ جب آپ اس کو سنیں تو اس درمیان میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے حروف کے اوپر غور کریں، اور جو چیزیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں وہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ میں بھی آپ سے سوالات کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کو آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، تو پہلا ہی لفظ ہے اس میں اذا، تو کسی کو یاد ہے اس کا معنی؟ کوئی بتا سکتا ہے تو بتائیے چیٹ جب اصل میں مائکس میں بہت سے لوگ نا اب تنگ ہوتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ سر آپ مائکس میں جب بولنے کی اجازت دیتے ہیں تو شور مچتا ہے۔ زیادہ کوشش کریں کہ آپ چیٹ باکس کے اندر رسپونڈ کریں۔ ویسے آپ خود اتنا اونچا ضرور بولیں اگر آپ مائک آن کریں یا نہ کریں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آپ کی آواز پڑ جائے۔ بالکل ٹھیک فرمایا ڈاکٹر کلثوم، سسٹر عائزہ، بردر سسٹر نسیم، بردر ضیاء، سبھی فرما رہے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ لفظ اچھا سا یاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے جا، یہ فعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے باقی افعال کریں نا، تو یہ بھی عربی کا ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ آیا۔ اس کو آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو
اگلا سوال جو میں آپ سب سے پوچھنے لگا ہوں نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں جو نصر کا لفظ ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اب دیکھیں نا اس میں ہاں کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ فعل اور بہت سے اسم بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ میرے بھائی تو بہت اونچی آواز میں بول رہے ہیں فعل. تو اب یہاں ذرا رک جائیں سارے. یہاں میں نے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے نصر، ٹھیک ہے، اور نصر اللہ اگر آگے جوڑیں گے تو ویسے نصر لکھا ہوا ہے. تو نصرہ نہیں ہے، جو نصرہ ہم نے کہا تھا نا نصرہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ نصر. تو اس کو اتنا ذہن میں رکھ لیں ابھی سارے کہ یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ کیسے ہے اسم؟ اس کو انشاءاللہ کیونکہ اس کے اوپر نشانی کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوئی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ فعل ہے. لیکن جنہوں نے فعل کہا ہے ان کے ذہن میں شاید ناصرہ تھا. ناصرہ کے اوپر دیکھیں عربی میں زیر زبر پیش علامت ہونے نہ ہونے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اس کی حیت، اس کا گرامیٹیکل ایکسپریشن سب بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے احتیاط کرنی ہے. تو ابھی آپ سارے ذہن میں رکھ لیں نصر جو ہے اسم ہے. آگے جا کے انشاءاللہ اسی کورس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے، اور وہ بڑا مزے کا دن ہوگا. پھر مجھے انشاءاللہ یاد رہا تو میں آپ کو یاد کرواؤں گا بھی کہ اس وقت آپ کو یہ بات کہی گئی تھی. نصر اللہ والفتح، یہ جو وا ہے اس کا کیا معنی ہے آپ کے خیال میں؟ اور رضا خان لکھ رہی ہیں، اور سسٹر خالدہ بھی، سسٹر ارم بھی، سب لوگ چیٹ باکس میں، سسٹر امیمہ، صفیہ، نسیم، ماشاءاللہ، سسٹر تولیہ، رضیہ، سارے لکھ رہے ہیں اور. بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں پکا ہو گیا. اچھا، وا کا ایک اور معنی پڑھا ہوا ہے، جلدی سے بتا دیں وہ بھی چیٹ باکس میں کہ وہ کیا پڑھا ہم نے. تو یہاں ہمیں چل رہا ہے کہ مسز سلمہ فرما رہی ہیں، سسٹر فرح فرما رہی ہیں، سسٹر خالدہ، طاہرہ، سب کو یاد ہو گیا ہے کہ دوسرا معنی ہے اس کا. سسٹر سمیہ، کوثر، بردر حنزلہ، کہ وہ قسم ہوتا ہے. ویری گڈ. اچھا، الفتح یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. اسم اس میں تو آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ میں نے بولا ہے الفتح تو یہ تو اسم ہے، اس سے تو اب کوئی بھی کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آ گیا تو آئم ورک جاری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس، تو ظاہر ہے اور والا معنی ہی ہوگا. رعیت کا لفظ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. الناس لوگ، سب بتائیں. انسان لوگ. کی جمع، ناس لوگ کے لیے. لوگ. اچھا، اب یہ جو اگلا فعل ہے نا یہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے اس کی حیت بتا سکتے ہیں کہ یدخلون آپ کو کون سا فعل لگ رہا ہے ماضی، مضارع، امر وغیرہ میں سے؟ امر تو ابھی پڑھا نہیں. مضارع. سسٹر مسز سلمہ نے سب سے پہلے ماشاءاللہ لکھا ہے، بردر ضیاء، سسٹر تولیہ، سارے چیٹ باکس میں مجھے بتا رہے ہیں، سسٹر آریہ اور سسٹر شاہدہ بھی، اور بردر نوید. تو یہ کیا ہے؟ نہیں سوری، سسٹر نوید فاطمہ. اچھا، کہ یہ ہے مضارع جمع. ٹھیک ہے جی. تو یدخلون، الحمدللہ. اب یہ دیکھیں یہ ایڈیشنل ہمیں فائدہ ہونا شروع ہو گئے کہ اب ہمیں تو فی کا معنی جلدی سے بتائیں. میں اور دین اللہ افواجا. یہ فسب جو فسب بھی ہے نا، فسب بھی، اس کے کوئی ٹکڑے سمجھ میں آتے ہیں آپ کو یا نہیں؟ کرواؤں یا نہیں ابھی؟ سر دو ہیں، فا اور سبی. ویری گڈ. تو فا چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا، حالانکہ سبی ہمیں نہیں پتا لیکن فا ہمیں پتا ہے کہ وہ الگ ٹکڑا ہے، تو فا سبح. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اور بی حمد، یہ بھی دو. اور ربی کا یہ بھی دو. اور وستغفرہ، اور یہ کتنے ٹکڑے ہیں بائی دی وے؟ سر یہ تین ہوئے، با استغفر یہ چیٹ باکس میں جو مجھے لوگ بتا رہے ہیں، سسٹر ارم، بردر عامر
ترکی، سسٹر رمشا، سسٹر عائزہ سارے ٹھیک بتا رہے ہیں کہ یہ 3 ٹکڑے بننے ہیں. سسٹر حافظہ، کوثر، سمرہ، رحمہ، امیمہ سارے جو ہیں بالکل سے بتا رہے ہیں کہ یہ 3 ٹکڑے سے سب تسکین. اور انہو کان توابا. تو انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ آتا ہے تو دیکھیں نا، خوشی کی بات ہے. ابھی اب کورس کر رہے ہیں اور نئی صورت اٹھاتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ خود سے آ رہا ہوتا ہے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح، یہ جب آ جائے گی، ظاہر ہے آپ کو ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی سورہ اور اس کے بعد فتح مکہ ہوئی. تو اس کا مطلب ہے یہاں جو کہا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی، ٹھیک ہے، جا. لیکن میں نے ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ جا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ آیا، ماضی کا فعل ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ پہلے والا ہے، جا وہ آیا. تو پھر یہ ترجمے میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے آ جائے گی؟ شروع میں ایزا ہے یہ پھر شروع میں اس وجہ سے سب بتائیں کیوں ہے جی ایسا؟ ایزا کی وجہ سے، ایزا کی وجہ سے. یہ ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں اذا کی وجہ سے. تو اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. اذا ماضی پر ہو تو اس کو مضارع کے معنی دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب یہ رول آپ نے اچھا سا یاد کر لینا. اب یہ آج ہماری اس کی پریکٹس بھی ہو گئی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، تو وہاں سے الحمدللہ ہم نے اب اس کو، وہ تھا نا، وہ کیا تھا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، جب چھا جائے گا اندھیرا. جہاں سے چیز اٹھائی کرو نا وہیں رکھی کرو، گھنٹہ لگے مجھے ہینڈ فری ڈھونڈنے میں. اور اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. یہ دیکھیں نا، مائک جب پھر آپ آن کر لیتے ہیں تو آپ کی گھر کی باتیں بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں. تو اس کو ذرا برائے مہربانی آف رکھیں، ہے نا، آپ کی پرائیویسی بھی اس طرح سے. جی اچھا. تو از اور ازا کا الحمدللہ 650 سے زائد بار قرآن میں یہ آیا ہے. از اور ازا معنی ہے جب، اور رول ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب ازا ماضی پر داخل ہو تو ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے. جا وہ آیا، ازا جا جب آ جائے یا آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ نصر، یہ نصرت یا مدد، اس لیے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد یا اللہ کی نصرت. اور اس سے ہم نے کیا بات سیکھی؟ ہم کوشش کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور صحیح نصرت کیا ہے؟ وہ ہے حق کا غالب آ جانا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، یہ میرے بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی مہربانی، وہ کہہ رہے ہیں مائک سارے بند کروا دیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا، والفتح اور فتح. تو الفتح، یہ فتح جو ہے نا، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی فاتحہ کے ٹیبل سے آیا. دیکھیں مزے کی چیز، فاتحہ، اس نے کھولا، اس سے بنا الفتح. الف لام سے ہمیں پتہ یہ بنے گا بھی انشاءاللہ، کورس میں آگے بنے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کیسے بنا یہ. تو کھولنا، اور کھولنا اسی سے یہاں پر جو اردو میں ہم جو کہتے ہیں نا، فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، جیت گئے. تو یہ اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے ہم؟ اصل میں پہلے دور میں آپ کو یاد ہے نا، جب قلعوں کے دروازے، جنگ ہوتی تھی، فورٹ ہوتے تھے قلعے، ان کے اندر فوجیں بند ہوتی تھی، شہر کو اندر سے محفوظ کیا ہوتا تھا. تو جب فوج حملہ کرتی تھی، جب دروازہ کھل جاتا تھا نا، تو کہتے تھے فتح ہو گئی، شہر کے دروازے کھل گئے، قلعے کے دروازے کھل گئے. تو یوں فتح یا کھولنا سے آپس میں یہ دونوں معنی ریلیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الفتح صحیح ہے جی، کھولنا، جیت یا کامیابی. اور یہاں سے خاص طور پہ الفتح ہے تو کسی خاص فتح کا ذکر ہے، تو وہ کون سی ہے؟ فتح مکہ، جو 8 ہجری میں ہوئی، اور وہ عظیم الشان فتح تھی. تو فوری دعا فتح کا ذکر ہے، اللہ ہمیں بھی نصرت دے، ہمیں بھی فتح دے. اپنا احتساب، کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد اور فتح ملے. اور پھر پلان بنائیں انفرادی اور اجتماعی کہ کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں تاکہ اللہ کی نصرت و فتح نصیب ہو. اور یہ بات کہہ کہ میں نے آگے نہیں بڑھنا، آپ سے ابھی اسی وقت سوچیں. میں آپ کو I'm giving you 30 seconds.
ابھی اسی وقت اس ہفتے آج کے دن میں آپ کیا ایسا سوچیں, ابھی سوچ کر پلان کریں کہ کیسے میرا وقت اللہ کی راہ میں صرف ہو کہ مجھے اللہ کی مدد اور کامیابی ملے, کیسے میرا پیسہ اللہ کی راہ میں صرف ہو کہ مجھے کامیابی اور اللہ کی مدد ملے, اور میری صلاحیت کیسے اللہ کی راہ میں صرف ہو. تو ذرا سب لوگ اس پر سوچیں, اور چاہے وقت 10 منٹ ہی ہو, اور چاہے پیسہ آپ کے 5 روپے ہی ہوں, اور چاہے آپ کی صلاحیت بولنے کی ہو, لوگوں کو قائل کرنے کی ہو, تو نیت کریں نا, اور اس کو کوانٹیفائی کریں. صرف ایسے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں میں انشاءاللہ ایسا کر, نہیں, میں روزانہ 10 منٹ قرآن کو سمجھنے, خاص طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوں گی, چاہے کچھ ہو جائے. تو میری ایک عادت ہے, میں روزانہ ایک کم از کم آیا مبارکہ یہ رکھا ہوا ہے, کم از کم ایک, زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن کم از کم, وہ چھٹی کا دن ہو, وہ سنڈے ہو, وہ سیٹرڈے ہو, وہ جتنی بھی مصروفیات ہوں, وہ وقت نکال کے ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم قرار دیا ہوا. تو اس طرح کوانٹیفائی کریں. پیسہ, اس کو بھی کوانٹیفائی کریں کہ میں نے اتنے پیسے روزانہ یا ماہانہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے اپنے اوپر یا کسی پر خرچ کرنے. اپنی صلاحیتیں آپ اگر پڑھا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, یہ کورس دوسروں کو, نہیں کم از کم یہ کریں کہ میں کسی ایک بندے کو کورس میں انرول کرواؤں گی یا کرواؤں گا, یا میں ایک ہفتے میں ایک شخص کو کوئی ایسی گائیڈ کروں گا یا کروں گی, کم از کم قرآن کورس کے بارے میں بتاؤں گی یا بتاؤں گا. اس طرح کا پلان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صحیح پریکٹیکل ڈویبل پلان. ٹھیک ہے, تو اللہ ہماری مدد کر, اور ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے کام تو ایسے نہیں ہیں, لیکن اب انشاءاللہ پلان کریں گے تیری خدمت, تیرے دین کی خدمت کے لیے. اب اس کو پڑھیے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. وَرَعَيْتَ النَّاسَ وَرَعَيْتَ النَّاسَ, یہاں یہ جو وا آیا نا وہ تو اور ہے, اور رائتا ہے تم نے دیکھا, جیسے ہے نا فتحتا, جیسے ہے نصرتا, ماضی کا رائتا. ٹھیک ہے, تم نے دیکھا, آپ نے دیکھا. لیکن یہاں دیکھیں ترجمہ پھر وہی لکھا ہوا ہے کہ, اور یہاں پہ اذا بھی نظر نہیں آ رہا, تو تم دیکھو گے یا آپ دیکھیں گے لوگوں کو. تو یہاں پہ اب کیا مسئلہ ہے, اب کیسے ہو گیا یہ؟ اینی آئیڈیا؟ جی لکھ کر بتانا چاہیں. اچھا بردر عامر کہہ رہے ہیں ٹرانسلیشن, کس کی ٹرانسلیشن؟ اذا کی کنٹینیویشن ہے. سسٹر کوثر کہہ رہی ہیں, ہاں ماشاءاللہ سسٹر کوثر آپ صحیح فرما رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو اذا تھا نا وہ ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ وا لگا ہے, تو یہ اصل میں ہے وَإِذَا رَعَيْتَ, جب آپ دیکھیں گے. یہاں بھی ماضی رعیتا, ٹھیک ہے, یہ ماضی کا صیغہ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, جیسے فتحتا, فعلتا, نصرتا, ضربتا, آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ماضی کے صیغے, اسی طرح ہے رعیتا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا, لیکن اذا کی وجہ سے بن گیا آپ دیکھیں گے الناس, لوگوں کو. یہ دیکھیں, اور یہ فالتا اور انتا کی طرح, تو آپ دیکھیں گے وَإِذَا رَعَيْتَ, یہ دیکھیں وا اور اذا اصل میں یہاں موجود ہے. کس کو دیکھیں گے؟ انسان سے ناس, لوگوں کو, جمع کا صیغہ, اور یہاں مراد عرب کے مختلف قبائل. تو اللہ تعالیٰ پہلی خوشخبری سنا رہا ہے, کیا ہو رہے ہیں؟ یدخلون, تو بڑا آسان ہے, اور اردو میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ داخل ہونے کا لفظ, اور عربی میں دخول, خروج. یا آپ مڈل ایسٹ کے ایئرپورٹس پر جائیں نا, ہمارے یونیورسٹی کے بھی چونکہ وہاں پہ عربک لینگویج کا بھی ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے دخول, خروج, تو داخل ہونا, باہر جانا. تو یدخلون, وہ سب کے سب داخل ہو رہے ہیں کس میں؟ فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. دین کا ایک معنی ہم نے شروع میں پڑھا تھا, کسی کو یاد ہے؟ ذرا بتائیں. بدلہ.
ویری گڈ. بدلہ اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ. گزارنے کا طریقہ. اور یہاں جو معنی آیا نا کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین. تو دین کا دوسرا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں دین اسلام، کہ اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ. اور اسلام کا زندگی کو گزارنے کا طریقہ کیسے مختلف ہے، اس کے لیے چھوٹی سی آپ کی توجہ کیجئے کہ کچھ مذاہب، بلکہ ابھی تو دنیا میں ساری مذاہب اسلام کے علاوہ افراط و تفریط کر رہے ہیں نا، کچھ زیادہ کر دیا کچھ کم کر دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ مذہب یہ ہے کہ آپ بس پوجا اور عبادت میں لگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہ نن بالکل ہی زندگی الگ، راہب پادری الگ سے چلے جاتے ہیں کہ جی اب انہوں نے باقی کمانے کا کام، یہ وہ کاروبار کچھ نہیں کرنا. اچھا، اس کے مقابلے میں کمیونزم آیا، مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا، جو آج کل کیپٹلزم کی طرح. وہ کہتا ہے جی سب کچھ چھوڑیں، سارا کام جو ہے نا صرف تجارت، معیشت، یا ہر چیز سیاست کے انسان کے بنائے ہوئے قوانین، یہ ہوتا ہے. لیکن اسلام جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں دین کو رائج کیا جائے. اور دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر پہلو. آپ تجارت کریں، آپ سیاست کریں، آپ معاشرتی برتاؤ کریں، کچھ بھی کریں، یا خانگی امور پر بات کریں، تو دین ہر چیز میں آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کا اس میں رول ہے. تو یہ ہے اسلام کا نظام زندگی، کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس میں دین سے رہنمائی دی جائے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ تجارت کر رہے ہو، عبادت، آپ سیاست کر رہے ہو، عبادت، آپ معاشرت کے کام کر رہے ہو، عبادت. تو اچھی نیت اور اچھے طریقے سے آپ دین کے اصولوں کے مطابق جو بھی کام کریں وہ عبادت. تو فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج. فوج کا لفظ بھی عام ہے اردو میں، فوج اور افواج اس کی جمع ہے، یہ ہم اردو میں کرتے ہیں اس لیے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تو اصل نتیجہ فتح اور نصرت کا کیا ہوتا ہے؟ دین میں لوگوں کا داخلہ. تو ہمیں بھی اسی نیت سے فتح چاہنی چاہیے کہ لوگ ہدایت کے راستے پر چلیں. آپ بھی اس نیت سے لوگوں تک یہ بات کہ قرآن کا ترجمہ سیکھیے، پہنچائیے، اور اس طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت و اصلاح کا کام کرنے میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الٹیمیٹلی پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین میں داخل کر دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اصل کامیابی اور یہی فتح ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو پڑھ لیا جی آپ نے. اور جب یہ کام ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَسَبِّحْ. فا کا مطلب پس، اور اس کا ہم نے جب ٹکڑے کیے تو ایک ٹکڑا بنا سبح. سبح کہتے ہیں پاکی بیان کرنا. تسبیح کا لفظ آپ تسبیح کرتے ہیں آپ، تو پاکی بیان کیجئے. سبح بحمد ربک واستغفر، یہ ہے اصل میں واستغفرہ. تو پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، بحمد ربک، تمہارے اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے واستغفرہ، اس سے ہو. تو پہلا لفظ ہے فسبح، پاکی بیان کیجئے. ٹھیک ہے جی، سبح. اور یہ جو سبحان اللہ کا لفظ آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. سبحان کا مطلب سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اللہ ہر عیب سے، کمزوری سے، کمی سے، کوتاہی سے، غلطیاں کرنے سے پاک ہے. سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے. اور بحمد، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے، حمد بھی تعریف کا طریقہ ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ کی خوبیوں کا بیان، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر شے کو رزق دینے والا ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ہم اللہ کی خوبیاں بتا رہے ہیں، وہ بڑا رحمان ہے، وہ انتہائی رحیم ہے،
یہ اللہ کی خوبیاں بتا رہے ہیں حمد کے انداز میں. تسبیح کے انداز میں کیا ہوں گی؟ وہ بھی تعریف ہے. وہ کیا ہوگا؟ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اللہ اولاد نہیں رکھتا. یہ ساری کمزوریاں ہیں، نقص ہیں، انسان کی ضرورتیں، انسان ڈرتا ہے، انسان کو اولاد چاہیے، انسان کی مجبوریاں ہیں، اللہ کی نہیں ہیں. تو آج یہ فرق بھی سمجھ لیں. حمد بھی اللہ کی تعریف، تسبیح بھی اللہ کی تعریف، انداز مختلف. الحمدللہ. تو جب یہ دونوں کام کر لو، فسبح بحمدی، پاکی بیان کرو اللہ کی، تعریف کرو اللہ کی، ربی کا. یہ دیکھیں ربی کا یعنی ربہ ربہم رب، یہ پورا آپ نے کیا تھا نا، بکا ربی ربکم ربنا. تو وہیں سے تیرا رب، تیرے اپنے رب کی، تو اپنے رب کی. اور رب الحمدللہ ہمارے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہر پل. یہ سب بھی کر لو تو یہ کافی نہیں ہے، ساتھ کیا کرو؟ استغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، کہ اللہ کی پاکی بھی بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بھی کیجئے، اور بخشش بھی طلب کیجئے اس سے. واستغفرہ یعنی معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ بہت عام استعمال ہے، اس لیے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اللہ ایوب سے پاک، اس میں نقص و کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہے ذات میں، چار چیزوں میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں. یہ جب ہم نے قل هو اللہ احد پڑھا تھا، اس میں یہ چار اللہ کی، ان چاروں میں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کے سارے نام خوبصورت اور اس کی صفتیں ہیں. تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گے ہم کبھی، سبحان اللہ کی نفی ہوگی، اور اس کی اچھی تعریف شکر کے ساتھ. لیکن ہمیں انسان، اور ہم بہترین بھی کوشش کریں تو ہمیں کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی. تو ان کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ساتھ اللہ سے معافی بھی طلب کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں تو تعریف بھی اچھی نہیں کرنی آتی، ہم تو تیرا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو ہم سب کو بھی یہ سیکھنا ہے، کوئی اچھا کام کی توفیق ملے، نیکی کی راہ پر چلیں، اللہ کا فضل و فوری کیا کریں؟ سبح، اللہ کی پاکی بیان کیجیے، حمد کیجیے، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ. اور مت بھولیے کہ ہم یہ کر کے کوئی بہت تیر نہیں مار رہے، یہ اس کے فضل اور کرم اور مہربانی سے ہوا، تو ہم ساتھ ہی اس سے بخشش طلب کریں گے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. پڑھ لیجئے اس کو اچھا سا. تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری سنائی ہمیں، اور سورہ مبارکہ کا آغاز بھی خوشخبری سے، اختتام بھی خوشخبری پر. انہو کان توابا. تو اللہ نے کہا کہ جب آپ یہ سب کریں گے تو بے شک انہو، انہ کا لفظ یاد ہے نا آپ کو، اور جوڑا گیا اسی طرح ٹیبل، انہو، ہم، انکا، انی، انکم، اننا. تو بے شک وہ سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ اللہ. انہو کانا، یہ جو لفظ ہے نا کانا، اس کا اصلی معنی ہوتا ہے وہ تھا. ٹھیک ہے، کانا تھا. لیکن اللہ کے لیے ہم جب بھی استعمال کریں گے کیا معنی آئے گا؟ ہے. انہو کانا، بے شک وہ ہے. تو اللہ تو ہے نا، ہر وقت موجود ہے. انہو کانا توابا، صرف اللہ کے لیے اس کا مطلب ہمیشہ ہے. توابا کا لفظ آیا ہے تابا، یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، تابا، تابا وہ پلٹا، تابا وہ پلٹا، پلٹنا. اصل میں یہ جو توبہ کا لفظ ہوتا ہے نا، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ پلٹتا ہے، گناہ کر کے اس سے پلٹتا ہے، تو اسی سے یہ تابہ سے بنا ہوا ہے توبہ. تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. تو یہاں خوشخبری ہے بندوں کے لیے، اور اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہوتا ہے. آپ اکثر کہہ رہے ہیں تواب الرحیم، تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کا نام ہے تواب، لیکن بندے کی بھی یہ خصوصیت ہے، وہ بھی تواب ہے. کیسے؟ بندہ غلطی کرتا ہے اور بار بار پلٹے اپنے رب کی جانب، پھر بھول جاتا ہے، پھر الٹے کام کرتا ہے.
تو پلٹتا ہے اللہ سے معافی کے لیے، اور اللہ بڑا کریم ہے، وہ بار بار پلٹتا ہے اپنے بندے کی جانب اور اسے معاف کر دیتا ہے، تو وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے تواب، تواب، توابون، توابین دونوں جمع بن سکتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں بہت بڑی خوشخبری ہم سب کو مل رہی ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے کہہ دیا مایوس کبھی نہ ہونا، البتہ توبہ سچی کی جائے، اور توبہ کا پورا فارمولا ہے، ایسے نہیں بس اللہ میری توبہ، یہ بھی غلطی کی وہ بھی کی اللہ میری توبہ، بلکہ طریقہ یہ ہے پہلے گناہ کا اعتراف کیا جائے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹ بولا ہے، مانے تو صحیح نا، ہم تو جھوٹ بول کے پھر اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اوروں کے سامنے تو کرتے ہی ہیں، اللہ کے سامنے بھی کر رہے ہیں، نہیں یا اللہ اس نے میرے ساتھ تھوڑی زیادتی کی تھی تو جھوٹ تو بنتا تھا۔ تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے اس کے سامنے تو گناہ کا اعتراف، غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے، اس پر شرمندہ ہونا کہ یہ غلط بات تھی، مجھے اس پر اللہ کے سامنے شرمسار ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اگر کسی کا حق مارا ہو تو وہ واپس لوٹانا، اور پھر یہ یقین رکھ لینا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کرے گا، اور زبان سے اظہار بھی کرنا، کم از کم جو ہے وہ کم از کم کیا ہے، استغفر اللہ، کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور بہتر یہ ہے کہ توبہ فوری کر لی جائے، غلطی ہو تو فوری توبہ کر لی جائے، اور اس لیے اگر یہاں مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر میں بہت بھوکا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کو بھوک لگی اور ایک شخص آ کے کہے کہ جی میں تو بہت سو کو کھانا کھلاتا ہوں، تو آپ کہیں گے بھی پھر میں کیا کروں؟ اگر آپ اس سے بڑھ کر مانگیں گے کہیں گے تو آپ کو دے گا نا۔ تو اللہ رب العزت سے بھی سچی اور فوری توبہ کرنی چاہیے۔ انہو کانا توابا، بے شک اللہ تو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، بڑی ہی خوبصورت چیزیں تھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اصل کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا۔ جب کامیابی مل جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار، اور انہو کان توابا، اللہ کی ذات باری بار بار معاف کرنے والی ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا بریک کا وقت، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم 30 سیکنڈ۔ جی سسٹر شاء فرمائیے۔ السلام علیکم سر، تسبیح اور حمد کا فرق ایک دفعہ پھر بتا دیں کائنڈلی۔ سسٹر تھوڑا اونچا بولیں۔ سر تسبیح اور حمد کا فرق ایک دفعہ پھر بتا دیں کائنڈلی۔ سسٹر بڑا آسان سا حل یہ ہے، آپ دنیاوی طور پر بھی ایسے کرتے ہیں، یہ میرا موبائل ہے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پانی میں بھی گر جائے تو خراب نہیں ہوتا، تو میں اس کی خامی کی نفی کر رہا ہوں کہ یہ خامی ہو سکتی ہے موبائلوں میں لیکن اس میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ اور اگر میں یوں تعریف کروں اس کی کہ اس کے اندر بہت زیادہ میموری ہے اور اس کی ریم بڑی اچھی ہے، سپیڈ بھی اچھی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے، اس کی خوبی ہی بیان کر رہا ہوں مثبت انداز میں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے تسبیح اور حمد میں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کو کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کسی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو یہ تسبیح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ انتہائی رحیم ہے، وہ بہت رحمان ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے، اس کو کہیں گے حمد۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ شور بہت آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو جی کیوں آ رہا ہے، ابھی تو مجھے تو نہیں آ رہا، ویسے باقیوں کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہے؟
Yes. نہیں آ رہا شور. آڈیو ویڈیو کلیئر. اچھا جی, جزاک اللہ بردر بھائی. اور چلیے اب گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج تو بڑا مزے کا ہم نے نئے امر کے اس کے سیگے بھی سیکھنے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہم نے مضارع کے حوالے سے بھی سیکھنی ہے. تو آج دو چیزیں ہیں بڑی مزے کی. سٹارٹ کرتے ہیں گرامر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ ہم فعل امر و نہیں. تو اب دیکھیے نا چلتے چلتے ہم اس سٹیج پر بھی آ گئے. تو ہم پہلے فعلا پڑھا, پھر اس سے یفعلو بنایا, آج ہم افعل بنائیں گے. افعل, افعل ہے نا مزے کا اشارہ, یوں کریں ذرا اسٹائل کے ساتھ, انگلی کو گرائیں. افعل. اسی طرح افتح بنائیں گے, اجعل بنائیں گے, زیادہ انگلیوں سے اس کی جمع بنائیں گے, پھر اس کی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, لیفٹ سے رائٹ کی طرف یوں نہ کی طرح اشارہ کرتے ہوئے, نہ نہیں, پھر جمع میں نہیں کریں گے. تو یہ 4 نئے اشارے آج مزے مزے کے کریں گے, اور کریں گے ٹی پی آئی کے استعمال سے. سن کر, دیکھ کر, سوچ کر, بول کر, دکھا کر کے اشارے, اور دل سے, اور انشاءاللہ سب کر. تو آپ کو فعلا ماضی کے سارے سیگے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یاد ہے نا سب کے, اس نے کیا, اور پھر آگے اسی طرح یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے کیا ہے الحمدللہ. آج ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر سوفا لگائیں, سوفا عربی کا ایک لفظ ہے سوفا, جس کا مطلب ہوتا ہے سوفا جلد, یعنی کوئی کام تو ہو رہا ہے لیکن جلد, اور جلدی کرو, یہ جلدی کرنے کے لیے ہم سوفا لگا دیتے ہیں. بڑا آسان سا. تو اس لفظ کا معنی سیکھ جائیں. تو دیکھیں مضارع یفعلو تھا نا, تو ہم نے کہا سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوف تفعلو آپ جلد کریں گے, سوف افعلو میں جلد کروں گا, سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو یہ اس کا استعمال ہو گیا. ڈاکٹر کلثوم پہلے سے تیار ہیں پریکٹس کروانے کے لیے, تو الحمدللہ کروائیے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوف تفعلو آپ جلد کریں گے, سوف افعلو میں جلد کروں گا, سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ. سسٹر سمایہ عباس آپ بھی کروا دیں. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوف تفعلو آپ جلد کریں گے, سوف افعلو میں جلد کروں گا, سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ جی. حنزلہ برادر آپ کروائیے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوف تفعلو آپ جلد کریں گے, سوف افعلو میں جلد کروں گا, سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آپ نے سوفا دیکھا. اب آپ کو اور مزے کی بات, ایک اور لفظ ہے عربی زبر سا, ٹھیک ہے جی, سا. اب یہ سا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد. سوفا تھا نا جلد, تو سا بہت جلد, اتنا جلد کہ ہمیں سوفا کہنے کی موقع ہی نہیں ملا, اور ہم نے کہا سا یفعلو, سا کو سیدھا یا جی میں آپ کبھی کہتے ہیں نا جی میں انشاءاللہ کوشش کر کے یہ کام کر دوں گا جلدی, تو کبھی آپ کہتے ہیں ابھی کرتا ہوں. تو سوفا جلد ان قریب, سا بہت جلد, اتنا جلد کہ صوفہ بولنے کا وقت ہی نہیں ملا. تو اس کے لیے یہ بنا سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا, سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے, ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے, سافعلو میں بہت جلد کروں گا, ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے, سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. اور اب جلدی جلدی سسٹر مریم کریں گی. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا, سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے, ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے, سافعلو میں بہت جلد کروں گا,
सतफ़अलून आप सब बहुत जल्द करूंगी भी करेंगे। कह सकते हैं ना। हाँ, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर उमैमा करवाइए। सैफालू वो बहुत जल्द करेगा, सैफालूना वो बहुत जल्द करेंगे, सतफालू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़ालू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफालूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफालू हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा करवाया। अच्छा जी, सिस्टर फरहीन करवाइए। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। सो ये देखिए, हमने सौफा और सा का इस्तेमाल जो है, और लोगों को रेफरेंस भी याद आने लग गया है, कहीं पे आया हुआ है सौफा यालमून, और इसी तरह वो कह रहे हैं जी सूरह तकासुर भी याद आ गई। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आप कुरान से इनके रेफरेंसेस ढूंढ के एक दफा याद कर लेंगे ना, तो वो आता है ना सयकूलू, दूसरा पारा शुरू होता है सयकूलू, तो यही वाला सा लगा हुआ उसमें, सयकूलू, तो सयफ़अलू। माशाल्लाह, तो हम नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं, कुरान के करीब आते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो ये तो था सा और सौफा, ये मुदारे के साथ लगेगा। ठीक है, मुदारे के साथ याद रखना है आपने ये। तो जाहिर है माजी का काम तो हो चुका होता है ना, मुदारे वाला होना होता है अभी। तो आइए, आज हमने क्या पढ़ना है, अमर व नहीं। इससे पहले माजी हमने कहा परफेक्ट टेंस काम हो चुका, मुदारे अभी काम हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। अब है अमर व नहीं। अमर किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, दोनों माना पाए जाते हैं उसको। कोई बड़ा छोटे को कहेगा तो हुक्मन कहेगा, छोटा बड़े को कहेगा तो गुजारिश करेगा। अल्लाह हमें कहेगा तो हुक्म देगा, हम अल्लाह से कुछ कहेंगे तो वो गुजारिश करेंगे। और नहीं, इसी तरह रोकना, किसी शय से किसी काम से रोकना नहीं, अमर व नहीं। इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं। तो अमर व नहीं। तो आइए आज हम इंशाल्लाह इसके नए इशारे, पहले तो ये देख लेते हैं ये बनता कैसे। ठीक है, तो जैसे हम हमेशा शुरू में फ़आला से पहला टेबल शुरू किया था ना, तो अभी भी हम फ़आला से हमने फ़आला यफ़अलू बनाया था। आज हम इससे बनाते हैं कैसे बनेगा। फ़आला से यफ़अलू यफ़अलून, और फिर हमने तफ़अलू का। तफ़अलू कौन है, जरा मुझे बताएं। तफ़अलू किसको कह रहे होते हैं हम? आप सब आपको करते हैं, आपको कहाँ है वो बंदा? सेकंड पर्सन मुखातिब। हाँ, कहाँ है वो? इस वक्त कौन है? अगर मैं कहूँ मैं किसी को कह रहा हूँ तो वो कौन है? मेरा मुखातिब है। आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हुआ अम्र जो है ये भी असल में सामने वाले को, जो आपके सामने मौजूद होता है, यानी मुदारे के अंदर ही बात की जा रही होती है। ये बात समझ रहे हैं? आप माजी में किसी को जाके हुक्म नहीं दे सकते, तो जो मेरे सामने मौजूद है मैं उसी को कहूंगा ना, हुक्म दूंगा। तो इसीलिए तफ़अलू से हम बनाने लगे, तफ़अलू तुम करते हो, तो यही से अमर बनाने लगे। मेरे सामने कोई मौजूद है, अब मैंने उसको हुक्म देना है, ये रोकना है, तो मैं क्या किया, पहले तो ता उसका उड़ाया, और ता उड़ा तो बैलेंस होने के लिए पेश भी उड़ गया, आखिर में इसके जो अलामत थी। अब जो बाकी बचा ना, अरबी में जब कोई अलामत ना हो तो उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, फा के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो ये नया मसला पैदा हो गया। उसका हल हमने यूं किया कि एक टेम्पररी हमजा उठा के ले आए। हमजा, अलिफ के नीचे जेर है, ऐसा अलिफ जिस पर हरकतों से हमजा कहते हैं ना, तो हमने ये अलिफ के नीचे जेर उठाकर लाए, तो वो ई फा के साथ मिला, तो इफ़अल क्या बन गया? इफ़अल। ये छोटा सा रूल है, परेशान नहीं होना, रट्टा नहीं लगाना, इसको हम बार बार दोहरा लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि अब ये इफ़अल जो बना ना, इफ़अल फ़अला था ना, उसने किया, यफ़अलू वो करता है, करेगा, तो इफ़अल अब मैं क्या कह रहा हूं, कर।
تو جو میرے سامنے موجود ہے اس کو کہا جا رہا ہے. اصل میں تو کہا جا رہا ہے تو کر، افعل. تو عام ہم اس میں کہتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کر، افعل کر. اور جب میں زیادہ انگلیاں اٹھاؤں تو اب اس کا کیا مطلب ہے بتائیں آپ لوگ مجھے. افعلوا کیا مطلب؟ آپ سب کریں. زیادہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. اگر میں نے کہا افعل افعل اور یہاں پہ سسٹر حافظہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، تو سسٹر حافظہ کو میں کہتا ہوں افعل، تو اب میں ان ایک کو کہہ رہا ہوں کر. اگر میں ساتھ سسٹر تسنیم، سسٹر ارم، سسٹر مصباح سب، تو میں کہتا ہوں افعلو، آپ سب کرو. ٹھیک ہے، یہ جمع کا آپ کو پتہ نا، جمع کا صیغہ افعلو، اور لفظ کیا ہے افعلو، افعل افعلو. اور اگر روکنا ہے تو لا تفعل. یہ وہی تفعلو سے ہی ہے، لیکن تفعل ہے، یہ تفعلو نہیں ہے. تفعلو اگر بولیں گے تو وہ مضارع کا وہ والا صیغہ ہے، تفعلو آپ کرتے ہو. یہ ہے لا تفعل، آخر لام کے اوپر پیش نہیں ہے. تو لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اشارے غور سے دیکھیں، بڑے مزے کے اشارے ہیں یہ تو بڑے سٹائل والے اشارے ہیں نا، آپ سٹائل سے کر سکتے ہیں. افعل، انگلی کو یوں گرائیں جیسے حکم دے رہی ہے یہ، افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل، یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف میں انگلی پہلے سنگل لے کے گیا، لا تفعل مت کر. لا تفعلو جمع کے لیے زیادہ انگلیاں لے کے گیا، مت کرو کہ تم سب کے سب مت کرو. تو یہ اشارے اور یہ سمجھ گئے آپ سارے. تو اب آپ سے کرواتے ہیں جی. تو سسٹر حافظہ ہی ہے سب سے پہلے، چلیں کریں جی آپ امر و نہیں کے اشارے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. سسٹر اشارے ساتھ کیا آپ نے جی یا صرف بولا ہے آپ نے، اشارے نہیں کیے؟ اشاروں کے ساتھ کیا. دوبارہ کرائیں اشاروں کے ساتھ. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. تو اشاروں کے ساتھ سر، ٹھیک ہے. سسٹر تسنیم کروائیں. افعل کر، افعلو کرو، تفعل مت کر، تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ سسٹر، بہت اچھے. سسٹر مصباح. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. حسن البنا کروائیے. حسن البنا. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. مت کرو. تو یہ تھے جی امر و نہیں کے اشارے. اب ان کی بول چال ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سسٹر امیمہ بیٹھتی ہیں. سسٹر امیمہ، اگر میں کہتا ہوں افعل تو آپ جواباً کیا کہیں گی مجھے؟ افعلو. افعلو بالکل ٹھیک ہے. سسٹر فرحین آپ بتائیں افعل جواباً کیا کہیں گی؟ افعلو. افعلو. سسٹر سیما یوسف، کیا مجھے یہ بتا سکتی ہے افعلو کون سے والا افعلو کہہ رہے ہیں ہم؟ افعلو یہ سارے دیکھیں. افعلو یہ مضارع میں ابھی تو پڑھا ہم نے، مضارع میں یفعلو یفعلون تفعلو افعلو. تو جب آپ میرے سامنے کھڑے تھے میں نے آپ سے کہا افعل کر، آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے مجھے؟ یفعلو. آپ نے جواب میں کہا افعلو. جی ہاں میں کرتی ہوں، جی میں کروں گی، جو آپ نے حکم دیا ہے، یہ گزارش کی ہے، افعلو میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سسٹر تولیہ، اگر میں آپ سے کہوں افعلو، آپ اور آپ کے ساتھ سب لوگوں کو اکٹھے، تو جواب کیا دیں گی آپ؟ نفعلو. ہم سب کرتے ہیں. نفعلو. ہاں، کس فعل سے؟ کون سا ہے یہ؟ کون سی قسم ہے یہ؟ مضارع. کون سا اشارہ کریں گے یہاں پہ آپ؟
फुल हाथ का सर पे। जमा का इशारा यहाँ पे बिल्कुल माथे के करीब, नफ़अलू, हाँ जी हम सब करते हैं। तो अब आप समझ गए बात को, ये बात गौर से सुने। इफ़अल, ये जो अमर के सीगे हैं ये मुदारे में ही, फेल हाल में ही हो रहे होते हैं, ठीक है। जाहिर है ना ये मुस्तकबिल में हो सकते हैं ना ये माजी में हो सकते हैं, तो जवाबन जो जवाब आएगा वो भी जाहिर है मुदारे ही से आएगा ना। तो ये बात आपको बताने का मकसद है। और मुदारे का भी कौन सा, जो अभी होने ही है चीज। तो आपको कहा इफ़अल, आपने कहा अफ़अलू, जी मैं करता हूं, करूंगा जरूर। इफ़अलू, नफ़अलू, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इफ़अल खैरा, तो सिस्टर शमा क्या कहेंगी आप हमें? अफ़अलू खैरा। अफ़अलू खैरा। और अगर मैं कहूं इफ़अलू खैरा, फिर क्या कहेंगी? नफ़अलू खैरा। नफ़अलू खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए हमारा टेबल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है, ठीक हो गया। तो अब आपने जब आप दोहराई किया करनी है ना, तो ये स्टाइल रखना, पहले माजी के सारे सीगे, फ़अला, फ़अलू, फ़अल, तफ़अल, तुफ़अल, तुम फ़अलना, यफ़अलू, फिर मुदारे के सारे सीगे, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, फिर अम्र के सीगे, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। तो अगली क्लास में इसी स्पीड से जो है ना, आपने देखते हैं कौन मुझे चैलेंज देता है और मुझसे ज्यादा तेजी से कौन करता है, ठीक है। इसी वजन के ऊपर फतह के टेबल से है इफ्ताह, इफ़अल की तरह देखें, बिल्कुल इफ़अल, इफ्ताह, खोल, इफ्तहू, खोलो, ला तफ्तह, मत खोल, ला तफ्तहू, मत खोलो। सिस्टर नगीना प्रैक्टिस करवाइए। इफ्ताहू खोलो, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, ला नफ्ताहू। अच्छा सिस्टर जरा एक मिनट रुकें, और अब आपने एक दफा फिर करवाना है यूं, जरा मुझे गौर से सुने। इफ्ताह, आखिर में कोई हरकत नहीं है, खोल। इफ्ताहू, खोलो। ला तफ्ताह, यहां भी आखिर में कोई हरकत नहीं है, मत खोल। ला तफ्ताहू, मत खोलो। अब करवाइए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, आपने बिल्कुल सही। सिस्टर मरियम करवाइए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। ब्रदर दाऊद करवाइए। आज भाई मेरे बिल्कुल गायब हैं, कोई नजर नहीं आ रहे। इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। सही किया होमवर्क का पेज सही किया। प्लीज आप देखें ना। अच्छा, तो सिस्टर रिफत, अगर आपसे ये कहा जाए इफ्ताह, तो क्या कहेंगी आप? अफ्ताहू। और मैं कहूं इफ्ताहू, क्या कहेंगी? नफ्ताहू। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है हम जरा कोशिश करें और नए लोगों को चांस देते हैं। तो एक तो वही लोग आते रहते हैं, हमारी कुछ बहनें तो बहुत आती हैं। चलें, सिस्टर खालिदा मुझे नजर आ गई हैं। सिस्टर खालिदा, इस पर तो आप फौरी बोलेंगी ना, इफ्ताहिल किताब, क्या कहेंगी आप फौरी? और अगर हो इफ्ताहिल कुरान, फिर क्या कहेंगी? अफ्ताहुल कुरान। माशाल्लाह। और आप, मैं सबको कह रहा हूं इफ्ताहुल कुरान, तो आप सारे क्या कहेंगे? नफ्ताहुल कुरान। नफ्ताहुल कुरान। माशाल्लाह, सारे कहना, ताकि ये, तो ये हमारा टेबल पूरा हो गया। माजी तफ्तुम फतहना, यफ्तहु यफ्तहुना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहुना नफ्तहु, इफ्तह इफ्तहु, ला तफ्तह ला तफ्तहु। सही है। तो इस पर आपने मेरे साथ कंपटीशन करना है और मुझसे आगे निकल जाना है कि देखें हमें कितना अच्छा याद हो गया। इसी पैटर्न के ऊपर है हमारा जाला से इजाल। देखें सेम ही पैटर्न चल रहा है। फाल इफ्तह इजाल, तो इजाल, जाला याद है ना आपने, उसने बनाया, अलू वो बनाता है, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू,
मत बनाओ। जी सिस्टर अभी एम लुकमान, ये कौन है, ब्रदर हैं सिस्टर जो भी हैं, करवाएं। इजअल बना इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। वेरी गुड जी। डॉक्टर कुलसुम। अच्छा सिस्टर उमैमा। इजाल बना इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। ठीक है हंजला। अच्छा जी रिमशा फकत आप फिर आगे चलते हैं। मैं बनाऊं दोबारा से, नेट खराब हो गया। इजअल बना इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। ठीक हो गया जी। तो जब मैं सिस्टर तस्नीम आपसे पूछूंगा इजअल, तो आप क्या कहेंगी फौरी? अजअलू। अजअलू। और मैं अगर कहूँ इजअलू तो क्या कहेंगी? नजअलू। नजअलू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है सबने, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 5 दिन अब आपके पास होंगे, आप बड़े अच्छे तरीके से इनकी अच्छी सी तैयारी इंशाल्लाह करके आज तालीम पर बात को खत्म करते हैं कि जो चीज आपने सीखी है उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, उसका माहौल बनाइए। और अच्छा प्लीज क्लास के एंड पर एक अनाउंसमेंट भी है, इसलिए जाना नहीं है आपने। तो सीखने के लिए माहौल बनाइए, ऐसा पोस्टर घर में लगाइए, पोस्टर भी अवेलेबल है, ऐसी पॉकेट बुक आपके होनी चाहिए। आपने कोर्स शुरू किया हुआ तो इसको पूरी तरह से फिर आपको हमने प्रिंट आउट भेजा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था फ्रिज पर लगा लें, घर पे, टेबल पे, ऐसी जगह पे जहां पे आपके अपने पास ऑडियो वीडियो इसकी किताबें, उसके प्रिंट्स लेकर वर्कबुक अपना एक सेटअप कर लें। जैसे मैंने छोटा सा कॉर्नर घर के अंदर ही सेटअप किया हुआ है, एक टेबल सारा कुछ के यहाँ पे कोर्स पढ़ाना होता है। टेक्स्ट बुक्स रखिए, अगर वाइट या ब्लैक बोर्ड के ऊपर आयात को लिखकर याद कर सकते हैं, एक दिन लिखा रहने दें जो आप पढ़ रहे हैं उसको। अब जैसे इजा जा का असूल आया, अगर आप इसको लिखकर लगा दें घर में तो फिर एक दिन गुजर जाए तो फिर वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। इसी तरह ऐसे दोस्त और लोगों को, अफराद को इकट्ठे करके मिलजुल कर, कम से कम आपकी फैमिली के अफराद आपस में, तो इंशाल्लाह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें घर में, इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ना, कुरान की बातें करना। मैंने ये आयत पढ़ी है, उसमें ये आया है, क्या आपको ये पता है? ऐसा आज मेरा बेटा, छोटा बेटा कुरान पढ़ रहा था तो मुझे कहता बाबा पहले यहाँ से यहाँ तक जो है ना आप इसका तर्जुमा मुझे बताएं, क्योंकि वो देखता है ना बड़ों के साथ ये डिस्कशन हो रही होती है, सब चल रहा होता है। तो वो मैंने बताया, फिर हर आयत पर रुकना शुरू हो गया कि आप यहाँ से बताएं, फिर यहाँ से बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजे से चल रहा था सिलसिला। तो यूं आपको मजा भी आएगा। और खास तौर पे ये पॉकेट बुक, ये तो आराम से मर्द हज़रात जेब में रख लें, हमारी बहनें भी खोलें, देखें। हर सबक के लिहाज से इसमें अल्फाज को उनको माना के साथ लिख दिया गया है, तो आप उसको अच्छा सा दोहराते रहते हैं, इंशाल्लाह उससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अल्लाह के फजल से आज हमने सबक नंबर 15 यानी इस कोर्स का 3/4 हमने पढ़ लिया आज, और 37,500 कुरान में आने वाले अल्फाज का अब तर्जुमा हम खुद से अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो इससे पहले कि दुआ पर आए, मैं एक अनाउंसमेंट ये करनी है कि जो मिड क्विज से पहले जितने आपको होमवर्क हमने भेजे थे वो बंद कर दिए जाएंगे। तो बराए मेहरबानी एक दफा उनके लिंक खोल कर देख लें कि क्या आपने वो कर लिए हुए हैं, और अपने नंबर अपने पास नोट कर लें। जब रिजल्ट फाइनल बनता है उस वक्त बाद लोग कहते हैं जी मैंने किया था, मेरे नंबर नहीं लगे, वहां पे 0 लगा हुआ है, फिर हमारे पास उस वक्त कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता। तो ताकि आपका बेहतरीन रिजल्ट आए, आपके अच्छे नंबर हों, इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि मिड क्विज से पहले वाले सारे होमवर्क के लिंक्स, जो ऑनलाइन होमवर्क आपको आते हैं, वो आप बराए मेहरबानी मुकम्मल कर दें ताकि हम उसको अगले हफ्ते में बंद कर दें। नंबर 1। नंबर 2, अपनी वर्कबुक प्लीज कोशिश करें साथ साथ ही करते रहें। अब चूंकि बहुत तेजी से हम हार्डली 2 वीक्स हैं,
تو اگر کسی نے نہیں بھی شروع کی ہوئی تو اب شروع کر لیں تو انشاءاللہ تب بھی آپ کر لیں گے. ابھی 20 دن ہے آپ کے پاس, روز کا ایک لیسن بھی کریں آرام آرام سے تو آپ کی وہ مکمل ہو جائے گی. سپورٹ ٹیچرز ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں گروپس میں, ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں اپنے کام کے اوپر, وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. تو کوشش کریں کہ جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو پھر پوری توجہ, محبت, شوق کے ساتھ اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو میں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور آج میں نے اس دعا کا ترجمہ بھی آپ لوگوں سے پوچھنا ہے. ابھی جن نے تیاری کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کیجیے گا, ٹھیک ہے جی.